اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، 5 چیزیں میرے آقا نے بیان کی، اور ایسے پتہ چلتا ہے قیامت تک کے لیے جو احوال ہونے والے تھے، جو کچھ ہونے والا تھا، میرے آقا سارا کچھ دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ 5 چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، 5 چیزوں کو پسند کریں گے، 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ فرمایا دنیا کے ساتھ محبت کریں گے اور وہ جو آخرت ہے اس کو بھول جائیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج ہماری زندگی اس طرح نہیں گزر رہی۔ آج کیا ہم صرف اس دنیا کی زندگی کے نہیں ہو کے رہ گئے؟ آج کیا ہمارے سارا کچھ اس دنیا کے لیے نہیں ہے؟ جو کچھ بھی کرتے ہیں فقط اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے جو شب و روز ہے وہ فقط دنیا کے لیے ہی، اور وہ جو آخرت ہے میرے آقا نے فرمایا اس کو بھول جائیں گے، آخرت سے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو دوستان محترم آج ہمارا حال یہی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، فرمایا یحبون المال وینسون الحساب۔ فرمایا مال سے محبت کریں گے اور جس دن حساب دینا ہے یوم الحساب اس کو بھول جائیں گے۔ اب دیکھیں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا مال سے محبت کریں گے اور جس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا اس دن کو بھول جائیں گے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس کسی طرح سے مال ملے، اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس کسی طرح میرا بینک بیلنس بڑھے، بس کسی طرح کسی غریب کی زمین پر ناجائز قبضہ کیوں نہ ہو، بس میری کسی طرح پراپرٹی بڑھے، میرے یہ جو ظاہری مسائل ہیں یہ بڑھے۔ میرے آقا نے یہی تو فرمایا ہے نا، فرمایا یہ مال سے محبت کریں گے اور جس دن حساب دینا ہوگا اس دن کو بھول جائیں گے۔ اور اگر بندہ اس دن کو نہ بھولے تو وہ کسی کا مال غصب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر یوم الحساب یاد ہو تو بندہ کسی غریب کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ اگر اس دن اللہ کے حضور پیش ہونے کا خیال ہو تو بندہ کسی بندے کا بھی ناجائز جو حق ہے وہ نہیں مارے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میری امت پر وہ زمانہ آئے گا کہ وہ مال سے محبت رکھیں گے، یوم الحساب کو بھول جائیں گے۔ مطلب کیا؟ آج ہمیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اور پھر تیسری بات میرے آقا نے کیا ارشاد فرمائی، فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق۔ فرمایا مخلوق سے پیار کریں گے اور وہ جو ساری مخلوقات کا خالق ہے اس خالق کو بھول جائیں گے۔ آج بندہ دیکھے تو صحیح، مخلوق سے پیار ہے، یہ جو اس نے اپنی قدرت کے جلوے بکھیرے ہیں ان کو دیکھ کے بندہ بڑا پیار کرتا ہے، اس کی مخلوق سے اس کو بڑا پیار ہے۔ ارے بندہ خدا ذرا دیکھ تو صحیح، جس ذات نے ساری مخلوقات میں اپنی حسن لازوال کی جھلک اور جلوے بکھیرے ہیں تو اس اپنے خالق کو بھول گیا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا یہ مخلوق سے
پیار کریں گے اور وہ جو خالق ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے اس خالق کو بھول جائیں گے. یہ تین چیزیں. اور چوتھی چیز میرے آقا نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ. فرمایا یہ گناہ سے پیار کریں گے اور جو توبہ ہے اس توبہ کو بھول جائیں گے. گناہوں سے پیار کریں گے, گناہوں کی لذت ایسی ہوگی, انہیں گناہ اچھے لگیں گے, اور وہ توبہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اس توبہ کو بھول جائیں گے. ہم دیکھیں نا ہماری زندگی کس طرح غفلت میں گزر رہی ہے کہ شب و روز گزر رہے ہیں لیکن ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار نہیں کرتے. فرمایا گناہ سے پیار کریں گے. اور یہ جو دور چل رہا ہے جس میں ہر طرف عریانی اور فحاشی کے سیلاب امڑ آئے ہیں, جس میں ہر طرف گناہوں کی دلدل ہے کہ بس بندہ دنستا ہی چلا جا رہا ہے, تو فرمایا یہ گناہ سے پیار کریں گے اور وہ توبہ جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں فرمایا اس توبہ کو بھول جائیں گے. آج ہمارا حال یہی ہے. ہم کتنی بار اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں, حالانکہ توبہ وہ عمل ہے میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. توبہ گناہ کو کس قدر مٹا دیتی ہے کہ فرمایا ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ تو وہ عمل ہے. اور ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے ہر روز میرے آقا 70 مرتبہ توبہ فرماتے. ایک حدیث میں آتا ہے ہر روز 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتے. ارے وہ اللہ کے محبوب جن کے صدقے سے ہم گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہونی ہے, وہ اللہ کے محبوب جن کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز فرمایا جانا ہے, وہ اللہ کے محبوب ہر روز اللہ کے حضور توبہ اور استغفار فرماتے ہیں. تو ہمیں تو بدرجہ عدم چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور ضرور توبہ اور استغفار کریں. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت پر زمانہ آئے گا کہ وہ گناہوں سے پیار کریں گے اور وہ جو توبہ ہے اس کو بھول جائیں گے. تو دوستان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں جبکہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. دیکھیں نا یہ ایٹم بم اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک یہ انٹرنیٹ ہے. جتنی تباہی اس انٹرنیٹ نے مچائی ہے نا اتنی تباہی ایٹم بم سے بھی شاید نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کو اس کے مقاصد سے ہٹا دیا جائے اس قوم کے اوپر تو جنگ مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس انٹرنیٹ نے امت مسلمہ کو اس کے اصل مقاصد سے ہٹا دیا ہے. اگر ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے تو پیر صاحب یہ کہیں گے کہ انٹرنیٹ کے بڑے فوائد بھی ہیں, اس کے تو بڑے فائدے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی درست ہے, اس کا پازیٹیو یوز کرتے ہیں, بڑے فوائد ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ان نوجوانوں کی, ان غیر تربیت یافتہ نوجوانوں کی جو انٹرنیٹ کا غلط اور مس یوز کرتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں. تو دوستان محترم صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا نا کہ جس قوم کو آپ نے شکست دینی ہے اس کے اندر بے حیائی کو پھیلا دے. جتنی بے حیائی اور یعنی اور فحاشی انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیلی ہے, کیا کوئی اور سورس ہے ایسا؟ یہ کتنا خطرناک ہے. اور اس دور کے اندر اے بندہ خدا ہمیں بدرجہ عدم چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہیں. فرمایا کہ گناہوں سے پیار کریں گے لیکن جو توبہ ہے اس کو بھول جائیں گے. اور آخری بات جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی, فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ. فرمایا یہ قصور
محلات سے، کوٹھیوں سے، بنگلوں سے محبت کریں گے. بَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، اور یہ جو قبر ہے اس کو بھول جائیں گے. اب دیکھیں تو صحیح، ایسے نہیں پتا چلتا جیسے میرے آقا قیامت تک کے لیے ہونے والے حالات و واقعات کو دیکھ کر اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلمات عطا کیے ہیں. لیکن اب پہلے نبی جب آئے ہیں نا، ان کی حدیث، ان کی شریعت اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھی. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنا، تو آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کے اندر یہ حکمت ہوگی کہ قیامت تک کے لیے جو جو کچھ ہوگا آقا علیہ السلام نے سب کچھ ارشاد فرما دیا ہے. اس لیے کہ پہلے نبی آتے تھے، اس دور کے مطابق ان کی شریعت تھی، ان کی بات تھی. اب قیامت تک کے لیے کسی کی کوئی حدیث، کسی کی کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آقا علیہ السلام کی ہوگی. تو میرے آقا نے تعلیمات بھی وہ ارشاد فرمائی ہیں جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی ہے. تو دوستان محترم، اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اپنے لیے ترجیحات کا تعین خود کرنا ہے. ہم نے اپنے معاملات کو خود درست کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں خود حسن معاملات کو اپنانا ہے. دین اسلام نے ہر ایک کو اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو مقام عطا کر دیا. اب یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات کو اپنی زندگی میں ہم نے خود درست کرنا ہے. اور اچھا انسان وہی ہے نا جو اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، جو اپنے زندگی میں حسن اخلاق کو اپناتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے اوپر جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو یہ جو حسن اخلاق ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. تو دوستان محترم، ہم نے حسن معاملات کو خود اپنانا.